بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں توفیق احمد۔ آج میں آئی ایم ایف کے حوالے سے تھوڑی بہت بات کروں گا اور آپ لوگوں کو بتاؤں گا کس آئی ایم ایف نے اپنے سودی نظام میں پاکستان جیسے ملک کو ٹریپ کیا اور آئی ایم ایف کو بنانے کی ضرورت کیوں پڑی۔ تو پہلے تو میں جو ریسنٹلی اپڈیٹ آئی ایم ایف کے حوالے سے جو اس نے گورنمنٹ آف پاکستان پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے سامنے کچھ شرائط رکھی کہ اگر آپ یہ شرائط پوری کرتے ہیں تو فردر ہم آپ سے آگے جو ہے نا لونے کے حوالے سے بات کریں گے۔ تو جو انہوں نے آلموسٹ شرائطیں جو پاکستان کے سامنے رکھی ہیں وہ کامنلی آئی ایم ایف جو ہے نا جب بھی آپ آئی ایم ایف کے دروازے میں گورنمنٹ آف پاکستان جاتی ہے وہ رکھتے ہیں، جیسے کہ پیٹرول کی پرائسز کے حوالے سے بڑھانے کے حوالے سے، بجلی کے پرائسز ٹیرف بڑھانے کے حوالے سے، یوٹیلٹی مطلب ٹیرف بڑھانے کے حوالے سے، یا ٹیکسیشن کی کلیکشن کے حوالے سے، یا اس کے ٹیرف بڑھانے کے حوالے سے۔ اس طرح جو ہے نا آئی ایم ایف کامنلی ہر مرتبہ جو ہے نا اس قسم کی شرائط رکھتی ہے، لیکن اس ٹائم آئی ایم ایف نے ڈفرینٹ ایک شرط رکھی ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں رکھی، وہ اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے ہے۔ اس مرتبہ جو انہوں نے شرط رکھی ہے وہ یہ رکھی ہے کہ گریڈ 17 سے گورنمنٹ کے جتنے افسران ہیں، گریڈ 17 سے گریڈ 22 تک جتنے بیوروکریٹس اور اسٹیبلشمنٹ کے جتنے بندے ہیں ان ساروں کے ان کی فیملی اور ان کے ایسٹ پبلک کیے جائیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے لیے بہت ٹف شرط ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ پی ڈی ایم کے اپنے جو 14 جماعتیں ہیں ان پہ اپنے کرپشن کے کیسز تھے 8 سے 8 مہینے پہلے، تو انہوں نے اس 8 مہینے کے دور میں تو پی ڈی ایم نے مل کے وہ اپنے سارے کرپشن کے کیسز ختم کیے ہیں۔ تو اگر وہ ہمارے بیوروکریٹس اور یہ گریڈ 17 سے 22 گریڈ کے درمیان بیوروکریٹس اور یہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کے اگر یہ ایسٹ ان کی فیملی کے ایسٹ پبلک کرتے ہیں تو مثال وہی ہے کہ ننگا ننگے کو کیا ننگا کرے گا۔ اگر ننگا ننگے کو ننگا کرے گا تو پھر دونوں ہی ننگے ہوں گے۔ جیسے کہ 2 ماہ پہلے میں نے ایک ویلاگ بنایا تھا اور اس میں میں نے یہ پوائنٹ اٹھایا تھا کہ عمران خان ایک واحد بندہ ہے، اس کا ٹریکٹر بالکل صاف ہے۔ اگر وہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم گورنمنٹ میں آتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ ایک ادارہ بنائیں اور اس ادارے کا کام ہو گریڈ 17 سے گریڈ 22 تک جتنے بھی افسران ہیں ان کے ایسٹ ان اداروں کے پاس ہو، ٹھیک ہے، اور وہ ان کی چیک اینڈ بیلنس رکھے۔ اگر کسی کے ایسٹ ایک دم تیزی سے انکریز کر رہے ہیں تو اس کی اکاؤنٹیبلٹی کریں۔ تو چلیں آئی ایم ایف نے اگر یہ شرط رکھی تو میرا بڑا دل خوش ہوا ہے، اس لیے کہ آپ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ مجھے نہیں لگتا ہے اس پہ کام کرے گی اور نہ کر سکتی ہے، اس کی وجہ کہ اس کے لیے آپ کا ٹریکٹر صاف ہونا چاہیے۔ بات کرتے ہیں آئی ایم ایف کے حوالے سے۔ آئی ایم ایف انٹرنیشنل مانیٹرنگ فنڈ، اور یہ 1944 میں 44 کنٹریز نے انہوں نے اسٹیبلش کیا۔ اس کے پیچھے مقصد کیا تھا؟ مقصد جو انہوں نے سمپل مقصد تو ان کا یہ تھا کہ 1930 میں جو کرائسس ہے برطانیہ میں اور یورپ میں، اس کے بعد جنگ عظیم دوم جو ہوئی، اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ کرنسی یہ گولڈ سے ہٹ کے کاغذ کی کرنسی کو اسٹیبلش کیا جائے اور ساری پوری دنیا کو مطلب کہ اٹیچ کیا جائے، گلوبل کیا جائے۔ یہ تو ظاہری ان کا مقصد تھا، لیکن جو ان کا ایکچوئل مقصد تھا کہ لوگوں کی اکانومی کو کنٹرول کرنا دوسری ملکوں کی، اس لیے کہ جنگ عظیم دوم میں بہت سے ملک جنگ میں انوالو ہو گئے تھے جنہیں کنٹرول نہیں کر سکتے تھے۔ تو بیسیکلی ان 44 ملکوں نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ اس قسم کا میکنزم بنائیں کہ دنیا کو کنٹرول کیا جا سکے ایک ہی پاور ہب سے۔ اب میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ پاکستان جو 30-40 سال سے 50 سال سے آئی ایم ایف سے قرضے لے رہا ہے، ابھی حالات یہ آ گئے ہیں کہ پاکستان جو ابھی نیکسٹ انہیں قرضے کے لیے اپلائی کیے ہوئے $1,00,000 یا $2,00,000 کے لیے، وہ اس لیے لے رہے ہیں کہ صرف جو آئی ایم ایف کا پچھلا قرضہ اس کے اوپر جو انٹرسٹ ہے وہ ادا کیا جا سکے۔ مطلب جو آپ نے صرف انٹرسٹ دینا ہے اس سے ادا کرنے کے لیے آپ آئی ایم ایف سے قرضہ لے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ٹائم پھر جب اپلائی کریں گے، ٹھیک ہے، قرضہ بڑھے گا، پھر اس کے اوپر جو انٹرسٹ بنے گا، ٹھیک ہے، اس کے اوپر جو ہے نا پھر وہ اپلائی کریں گے۔ تو مطلب کہ اس کا پاکستانی عوام کو کوئی بینیفٹ نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ آئی ایم ایف کا جو سسٹم ہے وہ پورا سودی سسٹم ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں، آئی ایم ایف نے قرضہ دیا، ٹھیک ہے، اس کے اوپر ہم انٹرسٹ دے رہے ہیں اور انٹرسٹ دے رہے ہیں، ابھی تک اصل نہیں دیا، اور انٹرسٹ دے رہے ہیں، اوپر سے آئی ایم ایف اپنے شرائط بھی رکھتا ہے کہ بھائی آپ اس طرح جو ہے نا پالیسی اپنے ملک کی بنائیں، آپ اس طرح کلیکشن کریں۔ مطلب پالیسی چاہے گورنمنٹ کوئی بھی ہو، اس کا مطلب ہے پاکستان میں جو پالیسیز چل رہی ہیں وہ آئی ایم ایف کی چل رہی ہیں۔ ابھی آئی ایم ایف میں 190 کنٹریز ممبر ہیں، تو
اسٹیٹس مین کے جو یورپ ہو گیا، برطانیہ ہو گیا، آسٹریلیا ہو گیا، امریکہ، یہ لوگ جو ہے نا اس پہ بیٹھ کے جو ہے نا یہ لوگ ہمارے لیے پالیسیز بناتے ہیں پاکستان میں عوام پہ یہ ٹیکسز لگائے جائیں، اس طرح لگائے جائیں، اس طرح لگائے جائیں، ٹھیک ہے، ان کے مطلب کہ پیٹرول اس طرح کیا، یہ ساری یہ وہ بیٹھ کے آئی ایم ایف میں سارے کنٹریز جو ہے نا وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں، پھر آئی ایم ایف کی پالیسیز پاکستان پہ امپلیمنٹ کر دی جاتی ہیں. یہ سب سے بڑا سودی نظام اسے بولتے ہیں، یہ ہے سودی نظام. اب میں آپ لوگوں کو ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے حوالے سے بات کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تجارت 6 چیزوں میں کرو. تجارت میں لین دین 6 چیزوں میں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے. سونا، چاندی، گندم، جوار، کھجور یا نمک، ان میں آپ تجارت میں لین دین کرو. اور جب تک دنیا میں مسلمان پوری دنیا میں ڈومینیٹ تھے تو اگر آپ ان کی ہسٹری دیکھیں تو وہ انہی چیزوں میں تجارت کرتے تھے. یہ 19ویں صدی سے پہلے آپ جتنے بھی مغلوں کو دیکھ لیں یا عثمانیہ امپائر دیکھ لیں، ٹھیک ہے، یا اس سے پہلے صلاح الدین دیکھ لیں، جتنے بھی ہمارے جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد آئے، ٹھیک ہے، مسلمان جو ہے نا پوری دنیا میں راج کرتے رہے، وہ اسی میں تجارت کرتے تھے. پھر دوسری میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ اللہ پاک نے واضح فرمایا کہ سود کے ساتھ جو لوگ سود کے ساتھ کام کرتے ہیں وہ اللہ کے ساتھ جنگ کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ جنگ کا اعلان کیا ہوا ہے کہ جو سود کے ساتھ کام کرتے ہیں وہ اللہ کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتے ہیں ڈائریکٹ. اس کا مطلب ہے ہماری گورنمنٹ جب واضح طور پہ مولانا فرض الرحمان ہو گئے، یہ سارے انہیں پتہ ہے یہ سود واضح سود ہے، اسے بولتے ہیں بالکل کلیئر ہے سود ہے کہ ہم نے ایک قرضہ لیا اور اس کا ان کا انٹرسٹ پہ ہی دے ہی جا رہے ہیں، اوپر سے وہ ہم پہ جو ہے نا وہ اپنی پالیسیز بھی امپلیمنٹیشن کر رہے ہیں کہ بھائی آپ یہ کریں، یہ کریں، ٹھیک ہے. تو میں آپ کو ایک سمپل سی بات بتاؤں کہ جو ملک جس ملک کا نظام ہی سود پہ چل رہا ہو تو آپ کیا خیال ہے اس ملک میں برکت آئے گی یا اس ملک کے حالات ٹھیک ہوں گے؟ میں آپ کو شرط سے کہتا ہوں کہ جس دن پاکستان اس سود کے نظام سے نکلے گا، ٹھیک ہے، یہ میف کے چھاؤں کے نیچے سے نکلے گا، انشاءاللہ اس دن پاکستان جو ہے نا ترقی کی طرف، پاکستان کا ترقی کا جو ہے نا سفر سٹارٹ ہو جائے گا. اس کی وجہ ہے کہ سود کے نیچے آپ کبھی ترقی نہیں کر سکتے ہیں، اور نہ ہی آپ کو آئی ایم ایف اور یہ جو 190 کنٹریز ہیں یہ آپ کو کبھی ترقی نہیں کرنے دیں گے. اس کی وجہ اس کے جو بڑے سٹیک ہولڈر ہیں جو 1944 میں 44 کنٹریز تھے وہ آپ کو کبھی ترقی نہیں کرنے دیں گے. وہ کبھی نہیں چاہیں گے پاکستان سود کے نیچے نکلے، پاکستان خود مختار ہو جائے، ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ہمیں جو ہے نا سود کے نظام کو جو اللہ نے واضح منع کیا ہے، ہم ایک مسلمان ہو کے ہم اس نظام میں پھنس گئے ہیں، تو پھر آپ کس طرح کہہ سکتے ہو پاکستان ترقی کر سکتا ہے؟ ابھی جو نے یہ پالیسی بتائی ہیں ان قریب آپ دیکھیں گے کہ آئی ایم ایف کے اگر چنگل سے ہم نہ نکلے. اور میری ریکویسٹ ہے جو ہمارے مسلمان ممالک ہیں جو خود کفیل ہیں جیسے قطر ہے، دبئی ہے، سعودی عرب ہے، اگر یہ پاکستان کو سپورٹ کریں اور پاکستان کو جو ہے نا اس سود کے نظام سے نکالیں تو پاکستان نکل سکتا ہے. یا عمران خان آ کے یا پاکستانی عوام آ کے، ٹھیک ہے، اس میں مل بیٹھ کے اگر کوئی فیصلہ کریں تو اللہ کرے اس قسم کا کوئی نظام ہو کہ ہم اس گندے سود کے نظام سے نکلیں. بہت بہت شکریہ. میں توفیق احمد، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولیے گا. بہت بہت